عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو 5 رکنی بینچ جس نے آج شو کاز نوٹس دیا راجہ پرویز اشرف پاکستان کے پرائم منسٹر کو, انہوں نے کہا جی کہ یہ امپلیمنٹیشن والا بینچ ہے, این آر او کی ججمنٹ ہم نے امپلیمنٹ کروانی. حکومت نے کہہ دیا کہ امپلیمنٹیشن ہم ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے پرائم منسٹر نے کی, یعنی کہ ہم نہیں کریں گے. وے آؤٹ کیا ہے؟ سعید الزمان صدیقی صاحب فرمائیے گا, وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے اس تمام بحرانے سے, جس نے تمام فخر امام صاحب کہہ رہے تھے نظام کی انرجیز جو ہیں وہ سوک اپ کر لی ہیں, تمام توجہ سوک اپ کر لی ہے اس نے, ہم کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور اس کے باوجود کو راہ نہیں نکل رہا. واٹ از دا وے آؤٹ؟ جی دیکھیے طلعت صاحب, بات اصل یہ ہے کہ اس میں 2-3 کمپلیکیشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوریجنل آرڈر جس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ ایک 17 رکنی بینچ نے جاری کیا تھا, اور اس وقت جو 5 رکنی بینچ سن رہی ہے وہ صرف اس کو امپلیمنٹیشن کر رہی ہے. تو اس لیے اس آرڈر کے متن کو یا اس کے اندراج کو وہ کسی طرح سے ویری نہیں کر سکتے, نہ اس میں کوئی ایڈ کر سکتے ہیں, نہ اس میں سے کوئی سبسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو وے آؤٹ تو دیکھیے. اب دوسری بات یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے, کانسٹیٹیوشن کو پلین کے اوپر یہ طے ہوگا, اور کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اندر کوئی لے دے والی یا کچھ لو کچھ دو والی بات نہیں ہو سکتی. کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کے مطابق ہی اس کو طے کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ, جہاں تک کہ وایا میڈیا تلاش کرنے کی بات ہے, تو یہ کام تو پولیٹیشینس کا ہے, کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وایا میڈیا تلاش کریں اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو کسی اور طرح سے اس کو سیٹل کریں جو کانسٹیٹیوشن سے ماورا ہو. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں, یہ اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کیا یہ بینچ اس بات کی کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس آرڈر کو جو کہ 17 رکنی بینچ نے جاری کیا اس میں کسی قسم کی ترمیم کر کے اور اس کے اندر کوئی نئی راہ نکال سکے. میں سمجھتا ہوں یہ ممکنات میں سے نہیں ہے, میری دانش میں. فخر امان صاحب ہیز اے پوائنٹ ٹو میک آن دس. جی گو اہیڈ. جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک طریقہ کار جو کہ وہ 6 آپشنز دی تھی اس میں تھا اپیل ٹو دی الیکٹڈ. 5 سال آئین کے تحت ایک حکومت کو ملتے ہیں حکمرانی کے لیے, اور پارلیمانی نظام حکومت میں تو یہ آپشن ہوتی ہے کہ جو رولنگ کولیشن ہے, اس وقت رولنگ کولیشن ہی ہے, کولیشن آف پارٹیز, کہ وہ جب چاہیں الیکشن کروا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, حالانکہ ابھی تک تو حکومت کا تو پوائنٹ آف ویو کیا کہ وہ لیکن وہ الیکشن کروائیں گے, کیئر ٹیکر حکومت آئے گی, اس پرائم منسٹر کو خط لکھنا پڑے گا. جی یہ خط لکھنے والی جو سورڈ آف ڈیموکریسی ہے یہ سر سے ہٹے گی نہیں, وہ تو کرنا پڑے گا نا. جی جی مقصد یہ ہے کہ وہ پھر اس کا ڈائمینشن اور اس کی جو ایک اپنی ڈائنامکس ہوں گی, وہ پھر قوم کے جو ایک پورا ذہن ہوگا وہ اس طرف چلے گا. کیونکہ یہ جو آرگنز آف اسٹیٹ کا جو ایک نظر آ رہا ہے نا جی, یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خطرناک چیز ہے قوم اور ملک کے فیوچر کے لیے. آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں, یہی چیزیں تھیں اگر پاسٹ میں ہم اوائڈ کر جاتے, غلام محمد کی وہ نہ کیا ہوتا ڈیزولوشن آف کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی, اور پھر وہ سپریم کورٹ کی اس وقت کی ججمنٹ جہاں کے بیس بنا ہمارے ٹوٹل ڈسٹورشن کا پالیٹکس کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے جو ہمارے جو نہیں سیکھ پا رہے. ذرا اس کے اوپر آئیں جی کہ آئین تو جوں کا تو امپلیمنٹ ہوگا, لیکن فیصل یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر آئین جوں کا تو امپلیمنٹ ہوگا تو پھر 6 آپشنز کیوں؟ پھر تو آئین کے اندر ایک ہی آپشن ہوئی. ایک تو یہ ہے, دوسرا ہے کہ ایک جوڈیشل ہسٹری ہماری یہ رہی ہے جس کے اندر اتنی فراخ دلانہ تشریحات ہوئی ہیں آئین کی اور قانون کی کہ جب وہ ایک بالکل لٹرلسٹ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں جی کہ اس سے ہم نے زیر زبر ایک دوسری نہیں تبدیل کریں, تو پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے, ہمارے یہاں پر جوڈیشل آپشنز بھی بہت موجود رہی ہیں. ڈز دا جوڈیشری ہیو این آپشن ادر دین سیئنگ کہ جی آپ یو ہیو ٹو رائٹ دا لیٹر یا نہیں؟ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ عدلیہ نے ایک آپشن 6 آپشن میں سے ایکسرسائز کر لیا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم, ان پر مقدمہ چلایا گیا اس آپشن کے تحت اور انہیں نااہل قرار دے دیا گیا اس آپشن کے تحت. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر احکامات جو خط لکھنے کے ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو جو کہ وزیر اعظم ہیں ان کو دیے گئے ہیں. The court cannot be seen to be treating راجہ پرویز اشرف differently. ٹھیک, تو ایون ہینڈڈ انہوں نے کرنا ہے. میرے خیال میں آپشن وہ یہ چینج وزیر اعظم کے کیس میں اس لیے نہیں کریں گے.
جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اور ان کے آرگومنٹ کا تعلق ہے، اعتزاز احسن صاحب آرگیو کرتے رہے ہیں انٹرنیشنل امیونٹی کی، انہوں نے بات کی کہ خط ہم اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ ان کو انٹرنیشنل امیونٹی ہے، گھر پر بھی ہے، ملک میں بھی امیونٹی موجود ہے، لیکن وہ آرگیو نہیں کرتے ہیں، پبلکلی لے کے جاتے ہیں۔ ایک کو یہ بھی ہو سکتا ہے طلعت صاحب، if they want to create middle ground تو لے جائیں آرٹیکل 248 کورٹ کے سامنے اور کہیں یہ وہ آرٹیکل ہے جس کی وجہ سے ہم خط نہیں لکھ رہے ہیں، تاکہ کورٹ کہے کہ امیونٹی نہیں ہے۔ وہ تو نہیں کریں گے نا جی، وہ تو کرنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کا پھر آرگومنٹ کوئی نہیں رہا جی خط نہ لکھنے کا۔